السلام علیکم، ویلکم ٹو کبریائی داریہ۔ دوستو، اگر ہم ٹائم مشین پر بیٹھ کر 1900 کے شروع میں چلے جائیں تو ہمیں دنیا میں صرف دو سپر پاورز ملیں گی، سلطنت عثمانیہ اور برٹش امپائر۔ عثمانی خلیفہ کا حکم 3 براعظموں اور پورے عالم اسلام پر چلتا تھا۔ آپ سلطنت کے ہجوم کا اندازہ صرف فوج کے سائز سے لگا لیں۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں 28,70,000 فوجی تھے۔ بحری جہازوں، رائفلوں، توپوں اور گھوڑوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر یہ سلطنت چند برسوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، اور آج اس کی داستان ارطغرل ڈرامے کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ سلطنت چند برسوں میں کیسے ختم ہوئی، یہ ایک حیران کن سٹڈی ہے۔ آپ اگر دل کھلا رکھ کے صرف اس ایک حقیقت کو سمجھ لیں تو آپ کو پورے عالم اسلام کا المیہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے اندازے کے لیے بھی زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی بنیاد 34ویں خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم نے رکھی۔ یہ 1876 میں خلیفہ بنا۔ دنیا میں اس وقت تک تبدیلی آ چکی تھی۔ لوگ بادشاہوں کے آمرانہ مزاج سے تنگ تھے۔ یورپ میں جمہوریت آ چکی تھی، لہٰذا ترک عوام نے بھی سلطان پر جمہوریت کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سلطان نے دباؤ میں آ کر عثمانی سلطنت میں پہلا آئین نافذ کر دیا، پارلیمنٹ بنی اور مدحت پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ لیکن یہ صرف نام کا وزیر اعظم تھا، اصل اختیارات تو بدستور سلطان کے پاس تھے۔ اس سیاسی منافقت پر عوامی احتجاج شروع ہوا۔ سلطان نے آئین منسوخ کر کے پارلیمنٹ توڑ دی، اور اس کے بعد 30 سال تک پارلیمنٹ بحال نہ ہو سکی۔ عوامی احتجاج زور پکڑتا رہا۔ فوج اور سول انتظامیہ دونوں سلطان کے ہاتھ میں تھیں۔ سلطان نے کتابوں، اخبارات اور عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ بادشاہ نے آخرکار فوج کو عوام کو دبانے کا حکم دے دیا، لیکن ترک فوج نے انکار کر دیا۔ جنرلز نے بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ اس کا سیاسی حل نکالیں، عوام پر فوج کشی نہ کریں، فوج اپنے ہی لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی۔ یہ جواب بادشاہ کو پسند نہ آیا۔ اس نے ساری عسکری قیادت بدل دی۔ سلطان نے جونیئر اور کمزور افسر اٹھائے اور انہیں سینئر پوزیشنز پر لگا دیا، اور وہ افسر سلطان کی منشا کے مطابق عوام کو دبانے لگے۔ ٹیکس کلیکشن، لا اینڈ آرڈر، بادشاہ کی سیکیورٹی اور خفیہ معلومات سب فوج کے حوالے کر دیا۔ اس دور میں 3 پاشا ابھر کر سامنے آئے: طلعت پاشا، جمال پاشا، انور پاشا۔ ترکی میں پاشا نام نہیں ہوتا تھا، عہدہ تھا، اور یہ میجر جنرل کے برابر تھا۔ طلعت پاشا کو داخلی امور، جمال پاشا کے پاس نیوی تھی، جبکہ انور پاشا پوری بڑی فوج کا سپہ سالار تھا اور وزیر جنگ بھی۔ آپ آج بھی گوگل پر 3 پاشا سرچ کریں تو آپ کے سامنے یہ 3 نام آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 100 سال سے ان تینوں پاشاؤں کو یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بطور کیس اسٹڈی پڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان پر مسلسل تحقیق جاری ہے، اور یہ تحقیق ثابت کرتی ہے حکمران جب اپنے اقتدار کے لیے کمزور لوگوں کو اہم ترین پوزیشنز پر بٹھاتے ہیں تو پھر حکمرانوں اور قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 پاشا سلطنت کے اصل اختیارات کے مالک تھے۔ انہوں نے کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس بنا لی، اور سلطان کو بھی اس کمیٹی کے فیصلوں کا پابند کر دیا۔ سلطان شروع میں کمیٹی کے احکامات مانتا رہا، لیکن پھر اسے اچانک یاد آ گیا کہ میں ارطغرل کا بیٹا ہوں، سلطان میں ہوں، اور میں نے ان تینوں کو تعینات کیا۔ چنانچہ اس نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹیلیجنس تینوں پاشاؤں کے پاس تھی۔ انہیں بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے ترک نوجوانوں کی پارٹی انجمن اتحاد و ترقی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انجمن نے ملک بھر میں دھرنے شروع کر دیے۔ شیخ الاسلام بھی پاشاؤں کے قبضے میں تھا۔ پاشاؤں کے حکم پر شیخ نے سلطان کی معزولی کا فتویٰ دے دیا۔ تینوں پاشا شاہی محل دولما بادشاہ گئے اور سلطان کو اٹھایا، بحری جہاز میں بٹھایا اور جلا وطن کر دیا۔ بادشاہوں نے اس کے بعد 1909 میں سلطان محمد الحامس کو تخت پر بٹھا دیا، اور یوں جنرل اپنی مرضی کا بادشاہ لے آئے۔ آپ کمال دیکھیے، سلطان عبدالحمید دوم اپنی مرضی کے جرنیل لے کے آیا، اور بعد ازاں جرنیل اپنی مرضی کا بادشاہ لے آئے۔ عثمانی سلطنت کے 3 پاشا سمارٹ تھے۔ یہ جانتے تھے خوف حکمرانی کا واحد اصول ہے۔ آپ لوگوں کو خوفزدہ کر دیں، کوئی آپ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرے گا۔ لہٰذا تینوں نے جی بھر کر خوف کو بطور تکنیک استعمال کیا۔ انور پاشا 28,70,000 فوج کا کمانڈر تھا۔ جمال پاشا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی، جبکہ طلعت پاشا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے داخلہ امور کا مالک تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی رٹ قائم رکھنے کے لیے پوری سلطنت کو قبرستان بنا دیا۔ بادشاہ خوف زدہ تھا، کیونکہ یہ جانتا تھا
ان لوگوں نے اپنے محسن سلطان عبدالحمید کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تو میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ عوام خوفزدہ تھے کیونکہ عوام کو ڈرانے کے لیے انور پاشا نے آرمانیہ اور یونان پر فوج چڑھا دی اور 10 لاکھ لوگ مار دیے، لہٰذا پوری سلطنت میں خوف طاری تھا۔ یورپ اس زمانے میں عثمانی سلطنت کو انور لینڈ کہتا تھا۔ یہ سلسلہ 1914 تک جاری رہا، یہاں تک کہ جنگ عظیم اول کے امکانات نظر آنے لگے۔ پاشا جانتے تھے جنگیں آمریت کا بہت بڑا دفاع ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا کی زیادہ تر جنگیں ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ملیں گی، کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹر جنگ کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گولہ بارود اور لاشیں ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو تحفظ دیتی ہیں، لہٰذا یہ لوگ بھی شدت سے جنگ کا انتظار کرنے لگے۔ جرمنی نے 29 اکتوبر 1914 کو روس پر حملہ کیا اور اگلے ہی دن انور پاشا نے روس کے ساحلوں پر بمباری شروع کر دی اور عثمانی سلطنت کو جرمنی کا اتحادی ڈکلیئر کر دیا۔ سلطان محمد کو پاشاؤں کا حکم ہوا اور سلطان نے خلیفہ کی حیثیت سے پہلی عالمی جنگ کو مقدس جنگ قرار دے دیا۔ اس نے انور پاشا کو جنگ کے تمام اختیارات بھی دیے اور یوں سلطنت عثمانیہ اس جنگ کا حصہ بن گئی جو کسی بھی طرح ان کی جنگ نہیں تھی۔ اس حماقت کا نتیجہ یہ نکلا، ترکی کے 26 لاکھ لوگ اور 10,20,000 فوجی مارے گئے۔ سلطنت تباہ ہو گئی، عرب علاقے ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ سلطان محمد حالات کی سنگینی سے واقف تھا، لیکن وہ صرف محل تک محدود ہو چکا تھا۔ وہ توپ کاپی محل کے برکات کے کمرے میں بند ہو جاتا اور نبی اکرم کا خرقہ مبارک پکڑ کر ساری رات روتا رہتا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا۔ اس دوران عراق اور شام میں ترک فوج کو بری طرح مار پڑی اور یہ دونوں ملک خلافت سے کھسک گئے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ محل کے اندر انتقال کر گیا۔ سلطان کا ایک کزن سلطان محمد ششم 57 سال سے جیل میں تھا۔ تینوں پاشاؤں نے اسے جیل سے نکالا اور تخت پر بٹھا دیا۔ وہ سلطان محمد سے بھی زیادہ نااہل اور کمزور تھا۔ دوسری طرف عراق اور شام میں شکست کے بعد فوج میں بغاوت ہوئی۔ کرنل مصطفیٰ کمال لورن کے ساتھیوں نے جرنیلوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ طلعت پاشا اور جمال پاشا کو اپنا انجام صاف نظر آنے لگا، چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور ملک سے فرار ہو گئے، جبکہ انور پاشا تاجکستان میں مارا گیا۔ سلطان محمد نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے برطانوی ایجنٹ احمد عزت پاشا کو وزیر اعظم بنایا اور احمد عزت پاشا نے رہا سہا ملک بھی برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ بچی کچی فوج مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اکٹھی ہوئی، جنگ آزادی شروع ہوئی اور مصطفیٰ کمال پاشا نے جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس چاروں سے اپنے علاقے واپس لینا شروع کیے۔ مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد جیسے نااہل بادشاہ سے جان چھڑانے کے لیے 1922 میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری بادشاہ سلطان محمد کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ شروع میں مالٹا گیا، پھر شریف مکہ کی دعوت پر حج کے لیے گیا۔ سلطان محمد عثمانی تاریخ کا واحد بادشاہ تھا جس نے حج کیا، لیکن یہ حج بھی معزولی کے بعد کیا، گویا کسی عثمانی بادشاہ کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ حج کے بعد مصر گیا، لیکن عوامی احتجاج پر اسے سکندریہ سے نکال دیا۔ دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اٹلی کے بعد وکٹر امانویل کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے اسے اٹلی کے شہر سون ریمو میں کرائے پر چھوٹا سا ویلا دے دیا۔ اس نے زندگی کے آخری 3 سال اس چھوٹے سے ویلا میں گزارے۔ 1926 میں اس کا انتقال ہوا اور دمشق کی مسجد سلطان سلیم اول میں دفن کر دیا گیا، اور یوں 3 جرنیلوں اور 3 سلطانوں کی حماقت اور ہوس اقتدار سے دنیا کی آخری اسلامی خلافت اختتام پذیر ہوئی۔ عثمانی سلطنت کو 28,70,000 کی دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی نہ بچا سکی۔ تاریخ گواہ ہے، بادشاہ جب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مضبوط ادارے کمزور لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تو پھر کمزور افسر اپنی مرضی کے بادشاہ لے آتے ہیں، اور یوں یہ ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں اور آخر میں سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم یہ تاریخی غلطی نہیں دہرا رہے، لہٰذا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب دنیا کے ہر اس ملک میں ہمارا جھنڈا ہوگا جس میں کبھی عثمانی سلطنت کا پرچم ہوتا تھا۔